بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان کو یا کہا گیا ان کو آمنو کہ ایمان لاؤ بما اس پر انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا تو وہ کہنے لگے نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس پر انزل علینا جو نازل ہوا ہے ہمارے پاس، یعنی جو چیز ہم پہ نازل ہو گئی ہمارے پاس موجود ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو اب نازل ہوگی ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ اور ہم کفر کرتے ہیں بما اس کا وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ اور حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں وہ تو حق ہے جو نازل ہوا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ، اور جو دوبارہ جو اور نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، بما اس کی معاہم جو تمہارے پاس ہے، یعنی اگر اللہ نے ایک کتاب بھیجی ایک نبی بھیجے پھر اس کے بعد پھر اللہ نے دوسرے نبی بھیجے دوسری کتاب بھیجی، تو اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ نبی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی، توریت کے بعد زبور انجیل، تو اب وہ اپنی کتاب اپنے نبی کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کو وہ نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا وہ بھی حق ہے اور جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قل کہہ دیجئے پھر اگر اللہ ان سے آگے یہ ان کو جواب دے رہے ہیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ پھر تم کیوں قتل کرتے ہو نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے اگر تم ہو مومن، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی وہ کہتے ہیں نا ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہمارے پاس ہے، تو اللہ نے کہا اگر تم ایمان لاتے ہو تو تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ نعوذ باللہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے عیسائیوں نے قتل کیا تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَکُمْ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات نشانیاں لے کے، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، یعنی جب وہ توریت لینے کے لیے گئے تھے 40 دن کوہ طور پہ، تو پیچھے سے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، پھر جب یہ گئے کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے کوہ طور پہ چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اور وہ سارا واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، یہ سب مر گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے تھے، تو اللہ نے ان کو کہا کہ اب تم سے پختہ عہد لیا کہ یہ اس کو پکڑو ورنہ تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا کہ یہ تم پہ گرے گا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تم پر طور پہاڑ کو، خذوا لے لو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، وقالوا تو وہ کہنے لگے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے سمعنا واطعنا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، یعنی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ اللہ کی جو کتاب اللہ کے نبی ان کو سنتے تھے لیکن نافرمانی کرتے تھے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجئے بئس ما برا ہے بری چیز ہے، یا امرکم جو تم حکم دیتے ہو بھی ہی جس کی وجہ سے ایمان حکم اپنے ایمان کو، یعنی اپنے ایمان کو تم جن بری چیزوں کا حکم دے رہے ہو نا اس بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے، تو یہ برا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں وَإِذَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا اور ہم انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، اور وہ تو حالانکہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، تو کہہ دیجئے تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم مومن ہو، اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا اس کے بعد اور تم ظالم ہو، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو، لے لو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو اور سنو، تو وہ کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے یہ بری چیز ہے جو تم اپنے ایمان کو حکم دیتے ہو، یا حکم دیتا ہے جس چیز کا تمہیں تمہارا ایمان، یہ بری چیز ہے اگر تم مومن ہو۔ قل ان کانت کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے ان کانت، قل دیکھیں قاف سے آئے گا تو کہہ دیجئے، اور اگر قل آئے گا کاف ڈنڈی والے کاف سے جیسے کتاب لکھتے ہیں تو اس کے معنی ہوں گے کل کھانا، ٹھیک ہے، قاف سے ہوگا کہنا اور اس والے کاف سے ہوگا کھانا۔ قل ان کانت کہہ دیجئے اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار گھر، آخرت آخرت کا،
عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خاص، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، تمام لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی، کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خاص، اللہ کے پاس آخرت کا گھر تمہیں زیادہ پسند ہے تو تم سب لوگوں کے علاوہ تو تم تمنا کرو موت کی۔ اللہ یہ مشرکین سے، یہودیوں کافروں سے کہہ رہے ہیں ان کا کن تم صادقین، اگر تم صادق ہو، اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے۔ پھر اللہ نے خود ہی آگے آنسر بھی دے دیا، جواب دے دیا کہ ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت اس وجہ سے، قدمت جو قدمت کہتے ہیں تقدیم، قدوم آگے، جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، قدمت ایدیہم جو اعمال انہوں نے کر کے دنیا میں آخرت کے لیے آگے بھیج دیے، تو ان کی وجہ سے، بما ان کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اگر ان کے نزدیک آخرت اور اللہ کے پاس اچھا اور خاص گھر ہے اور اس پہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہوگی اور جنت ہوگی، تو وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ ایک مومن کو موت کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں موت آ جائے گی تو ہم اللہ تعالیٰ سے مل لیں گے، جا کے ہماری اللہ سے ملاقات ہی موت کے بعد شروع ہوگی۔ لیکن وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور البتہ ضرور آپ پائیں گے ان کو، تجدنہم تجد پانا، احرص الناس زیادہ حریص لوگوں پر، احرص زیادہ حریص، ناسی لوگوں پر، لوگوں میں سے، علی حیات دنیا کی زندگی پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں آپ ان کو زیادہ پائیں گے دنیا کی زندگی میں حرص کرنے والے، یعنی وہ زیادہ چاہتے ہیں ہمیں دنیا کی زندگی مل جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، یَوَدُّ وہ چاہتا ہے، أَحَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے، لَوْ يُعَمَّرْ کہ عمر دے دی جائے، لو یعمر کہ عمر دے دی جائے، الف سنتن، الفا 1000 سنتن سال، 1000 سال ان کو عمر دے دی جائے، وما ہوا بمزحزحہ اور نہیں ہے وہ 1000 سال عمر دینا بھی ان کو، بمزحزح نہیں بچا سکتی ان کو، من العذاب اللہ کے عذاب سے، ان یعمر یہ کہ زیادہ لمبی عمر دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جو مشرک کافر لوگ ہیں وہ زیادہ حرص کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور مشرک لوگ تو ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ ہزاروں سال زندگی ان کو مل جائے، اور یہ بھی ان کو نہیں بچا سکے گی عذاب سے ان کی لمبی عمر۔ واللہ بصیر اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، یا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، بما یعملون جو وہ اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان تینوں آیتوں میں مشرکین کا اور کافرین کے بارے میں، یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں یہی فرمایا کہ اگر تو ان کے نزدیک یہ عقیدہ ہو جائے اور وہ دل سے یہ بات تسلیم کر لیں کہ مرنا ہے، موت ہے، آخرت ہے، تو اور اللہ سے ملنا ہے، اور اپنے جو بھی اعمال اچھے کیے ہیں ان کا بدلہ اللہ کی رحمت سے ملے گا، تو وہ موت کی تمنا کرنے لگے اگر وہ سچے ہیں۔ لیکن جب وہ سچے ہی نہیں ہیں، وہ ظالم ہیں، تو وہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور آپ تو ان کو پائیں گے کہ وہ دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ہر ایک ان میں سے یہی چاہتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی مل جائے، اور پھر اللہ نے آگے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ یہ جتنی بھی ان کو عمر دے دی جائے یہ ان کو عذاب سے نہیں بچائے گی، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں۔